إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في كلامه المجيد: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام، رحمت برکت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ ہے دین سے اعراض کرنے کے بہانے، یعنی کہ دین کی باتوں کو نہ ماننے کے بہت سارے آدمی کے اپنے اپنے بہانے ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسکیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم دین کو کیوں مانیں، اسلام کو ایز اے شریعت، ایز اے دین کیوں ہم اس کو تسلیم کریں. اور دین کی بنیاد، احکامات کی بنیاد اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ اسلام کی کیا ہے؟ بیس ہے، بنیاد ہے. اس کو ہم مانیں ہی کیوں؟ ہم سبھی انسان عام طور پر جانتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی کسی چیز کو لانچ کرتی ہے، بناتی ہے، تو اس کے ساتھ اس سامان کے، اس چیز کی ایک انسٹرکشن ہوتی ہے، ہدایات ہوتی ہیں کہ اس چیز کو چلانے کے لیے، اس کو بنائے رکھنے کے لیے، اس ہدایات کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، تو آپ کا یہ سامان جو آپ خرید رہے ہیں وہ صحیح رہے گا، خراب نہیں ہوگا. اور اگر کبھی خراب ہو جائے، بگڑ جائے غلط استعمال کی وجہ سے، تو آپ کو اسی کمپنی کے پاس لے جا کر کے اس کو ٹھیک کرانا ہوگا. ٹھیک اس مثال کو آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ میں فٹ کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو مسلم کر دیا، یعنی انسان کی شعور میں، فطرت میں یہ بات رکھ دیا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو دنیا کو بنائے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے اور پچھلے تاریخ کے واقعات سے ہی ملتی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہیں ان سے ملتی ہیں. جو ایمان لائے ان کے بہت ساری
ثمرات انہیں ملے. جو ایمان نہ لائے, اللہ کو رب نہ مانے, ان کو دنیا کے اندر ہلاک بھی کر دیا گیا. تو یہ بہت ساری جو مشاہدات ہیں تاریخ کے ذریعے جو ہم اور آپ جانتے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے, سجانے, بنانے کے لیے ہدایات کے طور پر قرآن مجید کو نازل کیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے اسے نازل کیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے, کسی خاص لوگوں کی, کسی خاص طبقے کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور سینکڑوں جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ھذا بلاغ للناس. اس قرآن میں جتنی بھی احکامات ہیں, باتیں ہیں, نصیحتیں ہیں, یہ سب لوگوں کے لیے ہیں. وَلِيُنذِرُوا, تاکہ لوگ ڈر جائیں, سنبھل جائیں. اب ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کی کتاب مان لیے, لیکن کتاب کو ماننے کے بعد, قرآن مجید کو ماننے کے بعد, اس پر ایمان لانے کے بعد, تمام امت کو اس پر اتفاق ہو جانے کے بعد کہ اللہ کا ہی کلام ہے جو ہمارے پاس آج دفتین 30 پارے جو موجود ہیں, یہ اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے, یہ بات طے ہو گئی مثالوں اور تاریخوں کے ذریعے سے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم قرآن کو چلے مان لیتے ہیں, تو پھر حدیث کو ہم کیوں مانیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے, لیکن حدیث تو بہت زمانے بعد لکھی گئی, اس کے اندر صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, شک اور شبہ والی بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے, کون سی صحیح کون سی ضعیف. محض اس بنیاد پہ اگر کوئی انسان حدیث کو نہ مانے, حدیث کا انکار کر دے کہ ہم کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے, جیسے کہ آج منکرین حدیث ہیں, حدیث کا ڈائریکٹ انکار کر دینے والے, صرف قرآن کو ماننے والے, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں, حدیث کو ہم صرف نہیں مانتے بلکہ صرف قرآن کو ہی مانتے ہیں. جبکہ جو حدیث کا انکار کرے وہ اہل قرآن کہلانے کا حق نہیں رکھتا. جو حدیث کو ہی نہ مانے وہ قرآن والا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرتے ہوئے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, اس ذکر کو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اس کتاب کی جو ایکسپلینیشن ہے, وضاحت ہے, تفسیر ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے سامنے آپ بیان کیجئے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ شاید کہ وہ لوگ غور و فکر کرنے لگ جائیں, سوچنے لگ جائیں. تو اس آیت میں جو قرآن کی تفسیر کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی روشنی میں جو اپنی کلام بیان کیے, جو بات سمجھائے صحابہ کرام کو اور عمل کرنے کا حکم دیے, اور فلاں چیز کا حکم دیے, فلاں چیز سے روکے, ان تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی, ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو حدیث کہتے ہیں. اگر کوئی انسان صرف قرآن کو مان کر بس کر دے, حدیث کو نہ مانے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نہ وہ قرآن والا ہوگا, نہ نبی والا ہوگا, نہ اللہ والا ہوگا, نہ صحابہ والا ہوگا, نہ مسلمانوں کی جماعت میں سے کسی ایک جماعت میں اس کو شمار کیا جائے گا. یہ متفقہ فیصلہ, یہ اجماع ہے. اس لیے قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو حدیث کو ماننا لازم و ملزوم ہے. اور ایک اہم بات, عقیدے کی بات, ایسا نہیں کہ ہم قرآن کو اس لیول پر مانتے ہیں, حدیث کو اس کی نیچے لیول پہ مانتے ہیں. نہیں, یہ فیصلہ ہے, متفقہ فیصلہ ہے, اجماع ہے. اللہ رب العالمین کا بھی حکم بھی ہے کہ شریعت, قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے, دونوں کوئی درجے کیا ہے, برابر ہے. دونوں شریعت میں اگر ایسا کوئی کہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ حکام موجود ہے, لہٰذا ہم وہ ویلو نہیں دیتے جو قرآن کی آیت کی ہے, لہٰذا یہ عقیدے کے خلاف ہے, یہ اصول نہیں ہے. جس طرح قرآن کو آپ دل سے تسلیم کر رہے ہیں, حدیث کو بھی دل سے تسلیم کرنا ہوگا بغیر چوں چرا کے. دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, تمہارے رب کی قسم, تمہارے رب کی قسم, لا یؤمنون, تم مومن ہو نہیں سکتے, مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, یہاں تک کہ کیا ہے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. یعنی کہ نبی اگر کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں, کوئی مسئلہ بتا دیں,
اور تم اس کو اگر دل سے نہ مانو یا ماننے کے بعد کسی نیچے درجے میں اس بات کو رکھو، تسلیم صحیح سے نہ کرو، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہ اللہ کے نبی کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہے بغیر چوں چرا کے، جس طرح قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی اسی طرح سے تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مانیں گے، اور کسی ایک کو مانے بغیر ہماری کوئی چارہ نہیں، کوئی نجات کا راستہ، کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں، ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو بات واضح ہوئی کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ہم مانیں، کیونکہ یہی دونوں ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے اور ایک گائیڈ ہے۔ اسی طریقے سے آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب کوئی معاملہ ہوتا آپس میں، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا پھر اپنی طرف سے کوئی ایک کام کرنا چاہتے، چلو نبی کی یہ حکم نہیں ہے لیکن ہم خود سے کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، اچھی کام کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس تعلق سے دیکھیں صحابہ کرام کے اندر تسلیم کرنے کا، ایکسیپٹ کرنے کا جو مادہ تھا بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1877 میں امام احمد نقل کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور جہاں رکن یمانی ہے وہاں پر تسلیم کرتے، سلام کرنے کا تھا، اور جہاں بھی وہ کیا کرتے، یستسلموا الرکنین، دونوں رکنوں پر کیا کرتے، وہ سلام کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سلام کیوں کر رہے ہیں یہاں طواف کرتے وقت میں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیس شیء من البیت مہجورا، کہ خانہ کعبہ کا تمام چیز برکت والا ہے، ہر جگہ سلام کرنا چاہیے، ہر جگہ سلامتی والا گھر ہے تو اس کے اندر سلام پھیلایا جائے، سلام کہی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کریں گے، جہاں نبی سلام کیے وہاں ہم سلام کریں گے، جہاں نہیں کیے وہاں نہیں کریں گے۔ جس پتھر کو نبی نے بوسہ دیا ہم اسے بوسہ دیں گے، جس پتھر کو نبی نے بوسہ نہیں دیا ہم اس کو بوسہ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، ہر بات چیت، ہر اٹھنا بیٹھنا، ہر سر کھجانا، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے، جہاں کرتے تھے ہم ویسے کریں گے، وہیں کریں گے۔ اس بات کو سننے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صدقتا، اے ابن عباس آپ نے بالکل سچ کہا، ہمارے لیے اللہ کے نبی اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، لہٰذا پھر وہ سلام کرنا بند کر دیے۔ یعنی ایک صحابہ اگر کسی چیز میں عمل کر رہے ہوں، دوسرے صحابہ اگر اس کو کریکشن کریں، بتائیں، دلیل دیں، تو دوسرے صحابے کے اندر یہ ایکسیپٹ کرنے کا، قبول کرنے کا مادہ تھا، مانتے تھے ہاں صحیح بات ہے، آپ نے اچھا کیا میری اصلاح کر دی۔ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں عبید المحاربی، عبید بن خالد المحاربی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں وہ چل رہے تھے، پیچھے سے کوئی آدمی، کوئی شخص ان کو آواز دیا ارفع راسک، اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو۔ جب وہ گھوم کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ارے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا بردہ ملحا، یہ تو ایسی کپڑا ہے جو میرے ٹخنے کے نیچے ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیا ہے؟ مطلب وہ ایک عام چیز، ایک ہلکے میں لے رہے تھے اس چیز کو کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا ہو گیا، اس میں کیا کچھ خرابی نظر آئی؟ کچھ خرابی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہیں لقد فی لکم اسوۃ حسنہ، کیا میری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا تم مجھے دیکھ کر کے عمل نہیں کرو گے؟ کیا میں تمہارے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں؟ پھر وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹخنا تھا، کپڑا تھا، وہ ٹخنے سے اوپر تھا، آدھی پنڈلی، نصف ساقی کا لفظ ہے، آدھی پنڈلی تک کیا کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ تو وہ دیکھ کر کے وہ صحابی بھی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں۔
یعنی کسی چیز کو اگر کوئی نہ سمجھ پائے اسے سمجھا کر کے، اسے بتا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق لے آنا، صحیح دین صحیح منہج پر لے آنا، یہ صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا یہ عمل رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بارے میں دھیان دینی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ ہر عمل چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم اس پر عمل کریں۔ اب آئیے، اب اگر کوئی شخص اعراض کرے، اعراض کرنے کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آدمی جو اعراض کرے گا کسی چیز کو بتاتے وقت، یا کوئی مسلمان نہ ہو، غیر مسلمین کو اگر کوئی آدمی دعوت دے، تو سب سے پہلی دلیل کیا ہوگی؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، اتنے زمانے سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 172 میں، کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں تم سے توحید کا پیمانہ لے لیا، وعدہ لے لیا تھا، توحید کا تم سے وعدہ لے لیا تھا۔ اب تم قیامت کے دن جا کر کے یہ کہو، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، کہ اللہ دنیا کے اندر میرے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے، وہ شرک کرتے تھے، اس لیے ہم بھی شرک کر لیے، ہم کو کوئی بتانے والا نہیں ملا، سمجھانے والا نہیں ملا۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہیں؟ میں اسی لیے تم سے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی یہ وعدہ لے لیا تھا، تاکہ تم دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد یہ نہ کہہ سکو کہ میرے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے، یہ ایکسکیوز بہانہ نہیں چلے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 172 میں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا اگر عقل نہیں تھی ان کے پاس، تو کیا تمہارے پاس بھی عقل نہیں ہے؟ اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے، ہدایت کے راستہ کو تلاش نہیں کیے، تو کیا تم بھی ہدایت کے راستوں کو تلاش نہیں کرو گے؟ ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا کہ کوئی انسان باپ دادا کا بہانہ بنائے، بزرگوں پرکھوں کا بہانہ بنائے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کریں گے۔ صحیح دین صحیح منہج کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں، کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر۔ آدمی لاکھ بہانے کر لے، ہمارے سماج اور معاشرے میں علماء نہیں تھے، دین سکھانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا نہیں تھا، ہم جنگل میں تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے اس بہانے کو قبول نہیں کریں گے۔ چند 2-3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے مسند احمد کے حدیث میں، کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو جو سن ہی نہیں سکتا ہو، جو دیکھ ہی نہ سکتا ہو، جو پاگل ہو، مجنون ہو، تو اس کا حکم الگ ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ تو پہلی چیز، باپ دادا کا بہانہ نہیں چلے گا۔ دوسری چیز، آدمی عام طور پر ہر ایک چیز میں لاجک کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے۔ اگر کسی چیز میں لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں اس میں یہ لاجک ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ فائدہ ہے تو کرو، اگر فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا اپنے ازار کو، تو اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن بس یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، تو ہمیں اس میں کرنا ہے۔ ہم آج سائنس کے ذریعے سے، بہت ساری علم حاصل کرنے کے ذریعے سے ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی روزہ رکھے تو اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے، خالی پیٹ رہے گا اتنے دن تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 30 دن، پھر محرم میں، پھر شوال میں، اتنے دنوں کا روزہ رکھنا، اس کی کیا حکمت ہوگی؟ بہت سارے احکامات ہیں نماز پڑھنے کے علاوہ۔ نماز کے اندر بھی بہت ساری لوگ لاجک نکالیں، اس میں ورزش ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی دین کے اصول کو، احکام کو لاجیکلی اگر لینا چاہیں اور لاجیکلی لے کر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب نہیں دیں گے۔ مسلم بات ہے، سیدھی بات ہے۔ اگر کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ میری جسم ٹھیک رہے، صحت ٹھیک رہے، اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے۔ مقصد یہ ہو اللہ کا حکم ہے ہمیں پڑھنا ہے، اب اس کے اندر جو فائدے ہو اللہ خود ہی دیں گے۔ کوئی روزہ اس لیے رکھے کہ ہمیں ڈائٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا صحت وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ روزے کا ثواب نہیں دیں گے۔ آپ یہ مان کر کے روزہ رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے، پھر جو فائدہ اللہ دینا چاہیں وہ دیں گے۔ اب حج اس لیے کریں کہ ہماری تھوڑی سیر و تفریح ہو جائے گی، تھوڑا گھومنا پھرنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب نہیں دیں گے۔ یہ مان کے حج کرے کہ اللہ رب العالمین نے حج کا حکم دیا ہے، پھر اس کے جو فوائد ہیں، فضائل ہیں، اللہ آپ کو خود ہی دے دیں گے۔
تو اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں لاجک کو دور رکھیں، لاجک ہو کہ نہ ہو ہمیں حکم دیا گیا کرنا ہے بس۔ اسی طرح اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت آ کر کے سوال کرتی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت لوگ نماز معاف ہے کہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، لیکن جب روزہ قضا ہو جائے رمضان کا تو اس کو پورا کرنا ہے، جبکہ نماز کی فضیلت زیادہ ہے، روزہ کی فضیلت کم ہے نماز کے مقابلے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ کو پورا کرو، نماز کو چھوڑ دو، معاف ہے۔ اب ایک عورت آ کے پوچھتی ہے صحابی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ احروریت نتی، کیا تو خوارج ہے، اسلام سے باہر نکلی ہوئی ہے؟ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے نام خراب کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے بغیر کسی لاجک کے ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز، اگر مسلمانوں میں دعوت کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، سمجھائیں، احادیث ہو، قرآن کی آیت ہو، اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ہوں، اولیاء اللہ کے قول ہوں، بزرگوں کی باتیں ہوں، بہت ساری اعلی درجے کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہر مکتب فکر کی بڑی بڑی اونچی اونچی موٹی موٹی عربی کی زبان میں کتابیں موجود ہو، اب انسان قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کو پیش کر کے یہ بات مسئلہ بتانا چاہے، واضح کرنا چاہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، زندگی بھر کرتے رہے، صحابہ بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ عمل کرتے رہے۔ اب سامنے والے انسان کا جواب کیا ہوگا کہ ہماری فلاں کتاب ہے اس میں تو یہ چیز نہیں ہے، ہمارے جو امام صاحب ہیں ہم نے ان سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے یہ چیز ہمیں بتائی، لیکن انہیں تو ایسا نہیں کہا۔ قرآن کی آیت حدیث موجود ہے، الحمدللہ ترجمہ ٹرانسلیٹ ہر انسان پڑھ سکتا ہے، جو سن کر کے صرف سن ہو جائے اور اس بنیاد پہ اگر سننی ہو تو میرے بھائی اور دوستو یہ فائدہ نہیں ہے، پڑھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کون ہے جو پڑھ کر کے نصیحت حاصل کرے؟ پڑھنے والا تو کوئی ہو تب تو نصیحت ملے گی۔ اس لیے آدمی ریسرچ کرے، مطالعہ کرے، اگر جہاں نہیں آئے سمجھ میں اسے علماء کرام سے پوچھ لیا کرے، لیکن محض صرف کسی اماموں کی بات پہ، ایسا نہیں کہ کسی امام کی عزت نہیں، بزرگوں کی عزت نہیں، اولیاء اللہ کی کوئی تعریف نہیں، ان کی عزت، ان کا ادب و احترام دل سے کرتے ہیں، ان کو اپنے سر پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کے سامنے ہر بات کو ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا منہج، ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مقابلے میں، اس کے مخالف میں، اس کے اگینسٹ میں کسی کی بھی بات آ جائے ہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ اصول ہونا چاہیے۔ جبکہ چاروں ائمہ اور بڑے بڑے محدثین، امام، بزرگ، اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، سب کا منہج قول یہی ہے کہ اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول سے مل جائے تو لے لینا، اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول سے اگر ٹکرا جائے، مخالف ہو جائے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ فتویٰ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی فتویٰ دیے آگے بدل گئے، کیونکہ علم نہیں تھا پہلے، بعد میں علم ہوا، تو اس بنیاد پہ انسان اپنی تحقیق میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی ریسرچ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر غلطی کرنے کا، بھول چوک ہونے کا، کسی مسئلے کا بھول جانے کا یا کسی چیز کو نہ بتانے کا یہ کوئی امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر نبی کی ہم بات مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اور اگر نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو ہم آنکھ بند کے بغیر چوں چرا کے مان لیں، جیسا نبی کی بات ہم مانتے ہیں ویسے اگر کسی اور کی بھی بات ماننے لگ جائیں تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ ڈکشنری اٹھائیے، القاموس الجدید، انگلش میں، عربی میں، سب میں تقلید کا معنی دیکھیں۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کے تحت، ان لوگوں کے تحت میں جو اقوال ہیں، اماموں کی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے، امام صاحب کی بات ہے، کسی دانشوران کی بات ہے، دین کے سمجھداروں کی بات ہے، سب کی بات کو ان کی بنیاد پر ہم دیکھیں۔
ان کی بنیاد پر ہم تولیں، تب جا کر کے ہم اس کی بات تولیں گے۔ اسی طریقے سے آخری ایک چند باتیں کہہ کے بات میں ختم کروں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 2 اور 3، 19 پارے میں سورہ ہے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور جب رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت تمہارے پاس آتی ہے، مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، رحمان کی طرف سے جو ذکر آتی ہے، اور اس ذکر کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، وہ اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ واضح قرآن کی آیت حدیث کے آ جانے کے بعد کسی اور کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے منہ کو پھیر لینا، اور دلیل دکھانے کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہماری کتاب یہ مصر کی نہیں ہے، ہماری کتاب مصر میں ہے، یہ کتاب عرب کی ہے، عرب کے اندر نبی کا یہ فرمان ہوگا، اور صحابہ کا یہ قول یہاں پر ہے، ٹھیک ہے صحابہ کا قول ہے، صحابہ کا عمل ہے، نبی نے فرمایا ہے، لیکن اس بات کو ہمیں اپنے امام صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ دنیا کی تمام چیزیں، اخبارات، رسائل، جرائد، ٹائمز آف انڈیا، انقلاب، غیر انقلاب، سہارا، دنیا کی تمام خبریں، نیوز اور چینلوں پہ بیٹھ کر جو اینکر بھاشن دیتا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، الٹی سیدھی، تمام چیزوں کو ہم 100% بغیر کسی تحقیق کے ایکسیپٹ کرنے کو، مان لینے کو، قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، واضح قرآن کی آیت ہو، واضح حدیث ہو، صحیح مستند حدیث ہو، اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ نہیں اس پہ ہمیں تحقیق کرنا ہوگا، اس پہ ہم کو کسی اور سے پوچھنا بھی پڑے گا، میرے بھائی اور دوستو یہ ہماری جہالت ہے، اور یہ دین سے اعراض کرنا، دین سے دور بھاگنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کو عمل کرنا ہے قرآن کی آیت میں اور احادیث میں، تو آپ پوچھیں، ضروری ہے پوچھنا، پوچھ کر کے کیسے عمل کرنا ہے، کیا اس میں مسئلہ ہے، کیا ڈیٹیل ہے۔ جیسے کہ نماز میں وضو کا ذکر ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ کو دھو، ہاتھ کو دھو، پیر کو دھو، سر کا مسح کرو۔ اب کب کرنا، کیسے کرنا، کتنے بار کرنا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کیسے دیں، کیسے پڑھیں نماز، اور کیسے دیں زکوٰۃ، کب دیں زکوٰۃ، اس کی تفصیل ڈیٹیل میں حدیث میں موجود ہے۔ تحقیق کرنا، پوچھنا صحیح ہے، لیکن جہاں ہر طرح سے واضح ہو جائے، اللہ رب العالمین نے بھی یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، اب اس کے بعد محض اس کو ٹھکرانے کی غرض سے، اس کو نہ ماننے کی غرض سے، یہ بہت سخت جملہ ہے معذرت کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کو نہ مانیں، کیسے بچ جائیں، ہمارے مطابق فیصلہ نکل آئے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نکل آئے، جب تک وہ فیصلہ نہ نکلے ہم اس سے پوچھتے رہیں، یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، دین سے دوری ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، کوئی بھی شخص نماز میں بہت ساری چیز پڑھائے، جیسے کہ عام طور پہ بہت پہلے سے یہ چلا آ رہا کہ ہر مسجد میں جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے احکامات ہیں، عید وغیرہ کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ۔ اگر کسی بھی مسئلے میں یہ بات سامنے آ جائے کہ ہاں پہلے ایسے ایسے ہوتا تھا، لیکن حدیث میں واضح موجود آ گیا کہ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے جو ہوتا تھا پتہ نہیں تھا صحیح سے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر دلیل کیا ہوگی؟ وہی آیت کہ رحمان کی بات آ جائے تو فوراً مان لو، ایکسیپٹ کر لو، جب آ جائے، جب مل جائے، زندگی بھر آپ اس پہ عمل نہیں کیے، آپ کی زندگی کے آخری دن اگر کوئی حدیث مل جائے، آپ زندگی بھر کے اعمال کو کیا کریں، چھوڑ کر کے ایک دن وہ صحیح عمل کریں، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیں گے۔ لیکن محض اس بنیاد پہ، ارے ہمارے بزرگ جو بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے امام آ کر ہماری مسجد میں پڑھا چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، سبھی کا عمل ایسا تھا، سب ایسا کرتے تھے، اتنا دن سے یہ چلا رہا ہے، آج پھر یہ چیز کیسے بدل جائے، آج اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ میرے بھائی اور دوستو، دین کسی امام سے نہیں آتا، کسی بزرگ سے نہیں آتا، کسی قصے کہانیاں سے نہیں آتا، کسی اولیاء اللہ کے کرامات سے یا کسی اہم چیزوں سے، روایات سے، درایات سے نہیں آتا۔ اسلام آتا ہے تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کے کلام سے آتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آتا ہے۔ اصول یہ ہو، یہاں سے اگر کوئی چیز مل جائے، ائمہ کے اقوال ہوں، عمل ہو، تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رد ہو جاتی ہیں، ہم اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسی دن بند کر دینا چاہیے، اور جو حدیث سے ملی ہے، قرآن سے ملا ہے، اسی پر ہمیں آج سے ہی عمل کر دینا چاہیے، یہ اصول ہونا چاہیے۔ تب جا کر کے کیا ہوگا
واقعی میں صحیح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صحیح دین، صحیح منہج، صحیح عقیدہ، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور احادیث سے جو بھی آیات اور احادیث ہمیں ملے، ہمیں اسے بغیر چوں چرا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں، دل کے اندر اسے بسائیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے مخالف میں، برعکس میں جتنی بھی چیزیں ہیں حدیث کے مخالف ہیں، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی کیا ہے؟ صحیح دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی جنت میں لے جانے والی راستہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہماری کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ رب العالمین صحیح دین کو ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھ کر کے اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو ان کی بیماریوں کو دور فرما دیں، اور مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو اللہ رب العالمین ٹال دے، دور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔